بسم اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين فقد دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک بہت حکیم بزرگ گزرے ہیں جن کی حکمت اتنی زیادہ مشہور تھی اور ان کی حکمت پر لوگ اتنا زیادہ عمل کرتے تھے کہ لوگ ان کو حکیم ہی کہتے تھے. قرآن نے بھی مستقل ایک پوری سورت ان کے نام پر رکھی ہے اور اس کے اندر ان کی حکمتوں کو بیان کیا ہے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت حکیم تھے یہ اور عربی الاصل تھے، عربی نسل کے تھے، بادشاہ تھے. حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا تو اس قوم کا حصہ حضرت لقمان علیہ السلام تھے. حضرت ہود علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے، ان کی شریعت پر چلتے تھے. بڑی حکمتیں انہوں نے بیان کی ہے. ایک حکمت جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ دیکھو، خاموش رہنا پسند کرو، سکوت پسند کرو. خاموش رہنے میں کبھی ندامت نہیں ہوتی، کبھی پشیمانی نہیں ہوتی. اگر کلام کرنا چاندی کی حیثیت رکھتا ہے تو سکوت سونے کی حیثیت رکھتا ہے. سکوت پر انہوں نے بڑا زور دیا. لوگوں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا تھا کہ یہ اتنی حکمت والی باتیں آپ کرتے ہو، اتنے حکیم ہو، یہ حکمت آپ نے کس سے سیکھی؟ تو حضرت لقمان کہتے ہیں یہ حکمت میں نے ان لوگوں سے سیکھی جن کے اندر حکمت نہیں. لوگوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ جن کے اندر حکمت نہیں ان سے آپ نے حکمت کا فن سیکھا کس طرح، یہ وزڈم سیکھا کس طرح؟ حضرت لقمان نے کہا کہ جب میں ان کو نامناسب باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب نامناسب احوال کے اندر میں ان کو دیکھتا ہوں، گندی باتیں، گندی حرکتیں کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں، تو اپنے دل کے اندر سوچ لیتا ہوں کہ جو کام یہ کر رہا ہے وہ مجھے نہیں کرنا. تو اس لحاظ سے میرے اندر کچھ حکمت آ گئی اور میں حکیمانہ باتیں کر سکتا ہوں. حضرت لقمان حکیم. اپنے بیٹوں کو انہوں نے بہت زیادہ نصیحتیں کی ہے اور خاص طور پر قرآن کے اندر بھی ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ بہت زیادہ مخاطب ہوتے تھے اور اس کو مخاطب بناتے تھے اور بہت زیادہ نصیحتیں اس کو کرتے تھے. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے یہ بات کہی تھی، اے میرے پیارے بیٹے، قرضہ لینے سے بچنا، ایاک والدین، ادھار لینے سے، لوگوں کے پیسے لینے سے بچ کر رہنا.
اس لیے کہ یہ ادھار کا جو معاملہ ہے نا، یہ راتوں کی نیندوں کو حرام کرتا ہے اور دن کے اندر رسوائی پیدا کرتا ہے۔ جو آدمی پیسے لیتا رہتا ہے، ادھار لیتا رہتا ہے، ادھار لینے کا عادی ہوتا ہے وہ، تو یہ آدمی بڑا بے چین مضطرب یہاں وہاں گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے۔ بے چینی کی وجہ سے رات کے وقت وہ سو بھی نہیں پاتا، رات کو بھی چین سکون نہیں، اور دن کے اندر بھی اس کو کوئی خاص عزت نہیں ملتی، ذلت ہی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج جو اس گفتگو کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ ادھار لینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نسائی کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ وہ روایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور دعا یہ مانگتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں قرضے سے۔ حضور بار بار یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرضے سے۔ صحابہ نے تعجب کے اندر پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ جب کفر کے بارے میں پناہ مانگتے ہو تو قرضے سے بھی آپ پناہ مانگتے ہو، یعنی کفر اور قرضے کے اندر برابری آپ نے قائم رکھی ہے، یہ برابری آپ کیوں قائم کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں برابری قائم کرتا ہوں اور قائم رکھوں گا کفر اور قرضے کے مابین۔ محدثین نے وجہ بیان کی تو وجہ یہ نکالی ہے، بڑی انوکھی وجہ ہے، کہ جو آدمی بہت زیادہ قرضہ لیتا ہے نا تو اس کو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ میں قرضہ اتاروں، ایک فکر ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو ان کے پیسے دے دوں، لیکن خواہشات بھی ایک طرف لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ قرضہ اس نے لیا ہے تو عام متن لوگ قرضہ لیتے ہیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، کھانے کے لیے، یا تو اپنی خواہش ہوگی یا بیوی بچوں کی خواہش ہوگی، تو اپنی خواہشات پر چونکہ مکمل کنٹرول نہیں ہے اس لیے اس نے قرضہ لیا۔ اب وہ قرضے کی ادائیگی کے لیے وہ کام بھی کر سکتا ہے کہ شاید اس کام کو کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان دل سے نکل جائے، جوئے کے اندر مبتلا ہوگا، ستے کے اندر مبتلا ہوگا، زیادہ کمانے کی فکر ہوگی کہ میں زیادہ کماؤں تاکہ قرضہ ادا کر سکوں، نے اسی چیز کے اندر لگے رہنے سے آدمی کبھی کفر کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کفر اور دین سے بڑی پناہ مانگا کرتے تھے اور دونوں کے مابین برابری قائم کرتے تھے کہ قرضے کی جو عادت ہے یہ عام طور پر آدمی کو کفر تک بھی پہنچا دے گی۔ اور ابھی تو میں اس قرضے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کے اندر سود بیاج وغیرہ نہ ہو، ورنہ اگر کوئی قرضہ ایسا ہے میرے عزیزوں کہ اس کے اندر سود بیاج ہے تو پھر اس کی قباحت کا کیا کہنا، اس سے تو آدمی پورا اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ بیاج کے بارے میں قرآنی آیتوں کو اگر ہم دیکھیں تو مستقل 7 آیتیں ہیں، حرمت ثابت کرنے کے لیے ایک آیت کافی ہے۔ 7 آیتیں کس کو کہتے ہیں؟ بیاج کی حرمت قرآن کی 7 آیتوں سے ثابت ہے۔ ایک حدیث حرمت ثابت کر سکتی ہے، بیاج کے سلسلے میں 40 احادیث ہیں تقریباً، بعض علماء نے اس سے بھی زیادہ گنوائی ہیں۔ 40 احادیث تقریباً ہیں ایسی جو بیاج کی حرمت بتاتی ہے، لیکن امت اسی چیز کے اندر لگی ہوئی ہے۔ شریعت کے اندر مطالعہ جو ہوتا ہے ہمارا تو بہت غور و خوض کرنے سے ہمارے سامنے 2 گناہ ایسے آئے کہ جن کو کرنے سے اعلان جنگ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، یعنی 2 گناہ اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ، اور فقط ان 2 گناہوں کے بارے میں ہی ہم کو یہ بات ملی۔ نمبر 1، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کے دوست علماء سے جو بغض رکھے، حفاظ سے جو بغض رکھے، تو جو آدمی ان سے دشمنی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو سب سے زیادہ نفرتیں ہوتی ہیں وہ مسجد کے ائمہ اور علماء کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ یہ ہم پر تنگی کیوں پیدا کرتے ہیں؟
یہ کیوں بڑی بڑی باتیں سب کے سامنے کرتے رہتے ہیں؟ کیوں ہمارا کام فقط سننا، ان کا کام فقط بولنا؟ تو امت اس ایک گناہ کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہے۔ دوسرا گناہ ویاج خوری۔ قرآن کے اندر ہے کہ جو آدمی ویاج کھاتا ہے یا ویاجی معاملے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک اعلان جنگ ہوتا ہے اس کے لیے۔ ویاج کی قباحت، ویاج کا نقصان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، اس کے اندر حضور کا اعزاز بھی تھا اور اعجاز بھی تھا۔ اس میں حضور نے بے شمار مناظر دیکھے، اس میں سے ایک منظر یہ دیکھا کہ ایک آدمی خون کی ندی کے اندر ہے، ڈوب رہا ہے، وہ کنارے پر آنا چاہتا ہے، لیکن جب بھی وہ کنارے کے قریب آتا ہے تو ایک دوسرا شخص ایک بھاری پتھر ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈوبنے والا شخص واپس اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ پہلے آیا تھا، اور یہ سلسلہ اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ جبریل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا بدبخت شخص کون جس کے ساتھ اتنی خطرناک سزا؟ جبریل نے کہا یہ وہ شخص ہے جو سود کھاتا ہے، جو سودی معاملات کرتا ہے۔ اور یہ جو سزا ہے نا، محققین علماء یہ کہتے ہیں یہ عالم برزخ کے اندر دی گئی سزا ہے۔ عالم برزخ کے اندر یہ سزا ہوگی، تو عالم آخرت کی جو سزا ہے وہ تو اس سے الگ ہی ہے۔ آدمی مرے گا تو قبر کا جو عالم ہے نا اس میں یہ سزا اس کو ہوگی، آخرت کی سزا تو الگ۔ معراج ہی کے واقعے میں 7ویں آسمان کے قریب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا تھا جس کا پیٹ بہت بڑا ہے۔ دیکھنے سے ہی پتہ چل جاوے کہ یہ لالچی قسم کے لوگ تھے جن کو اپنے فقط پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی تھی۔ حضور دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیٹ کے کمرے اور مکانات بھی ان کے پیٹوں کے اندر آ جائیں، اور پیٹ کے اندر جو چیز تھی وہ باہر سے نظر آ رہی تھی۔ حضور نے دیکھا کہ بے شمار اژدہے اور سانپ پیٹوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ ایسے لوگ کون؟ تو یہ معراج ہی کے واقعے کے اندر دوبارہ اللہ نے بتایا کہ یہ انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو سودی معاملات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ سودی معاملات کے اندر مبتلا ہونے والے لوگ۔ بڑی تاکید فرمائی۔ جب اتنی غیر معمولی تاکید اللہ رسول کی جانب سے ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے یا نہیں؟ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر علم دین سیکھنا شروع کرنا ہو نا تو آپ مگھی بات پڑھیں، وہ سب احادیث پڑھیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں دی تھی 1400 سال پہلے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، قیامت کے قریب یہ ہوگا۔ یہ ابتدا کے اندر پڑھنا شروع کریں گے نا ہم تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمان ہمارے دل کے اندر آ جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کا یقین دل کے اندر بھر جائے گا کہ 1400 سال پہلے ایک ایسا نبی جس کی شان ہی یہ تھی کہ ان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، کہ وہ ایسی ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں جو 1400 سال بعد ہو رہی ہے، آدمی وہ پڑھے گا ایمان تازہ ہوگا کہ واقعتاً یہ شریعت حق ہے۔ انہی مغیبات والی احادیث میں سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بیان ہوئی جس میں حضور نے یہ بات کہی، یقین جانو سود اگرچہ زیادہ مقدار میں ہو، آخر کار اس کا نتیجہ فقر ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ آدمی سود کرے اور سودی معاملات زیادہ مقدار کے اندر ہو، اگرچہ اس کو یہ امید ہو کہ نفع حاصل ہوگا، لیکن حضور نے کہا آخری انجام اس کا فقر ہی ہے۔ کل 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 حضور نے الفاظ استعمال کیے، آخری انجام فقر ہی ہے۔ تباہ ہوگا 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 ضرور، میرے نبی نے کہے ہیں تو میں منبر پر قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایمان ہمارا ہونا چاہیے ایسا۔ ہم کیوں وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، وقتی نمائش حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی جنگ اللہ کے ساتھ کر لیں؟ جب امریکہ کے سامنے ہماری کچھ طاقت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں، اس لیے ہم اس گناہ سے فوراً توبہ کریں۔ انہی مغیبات والی احادیث میں سے ایک حدیث حضور نے یہ کہی کہ ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا، ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ کوئی آدمی ایسا باقی نہیں رہے گا جو سود نہ کھاتا ہو۔
सब लोग सूद کھاتے ہوں گے، یہ حدیث ہے۔ اور پھر حضور نے کہا کہ اگر بائی چانس 2-3 ایسے نیک لوگ مل بھی جائیں جو سود نہ کھاتے ہوں تو سود کے اثر سے وہ بھی محفوظ نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ معاملہ ان کا ایسا ہوگا جس کے اندر سودی نشان لگا ہوگا۔ 1400 سال پہلے ایسے نبی نے یہ بات کہی تھی کہ ان کی شان ہی یہ تھی کہ ان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، اور آج دیکھو 1400 سال بعد گاڑی خریدتے ہیں اس میں سود، مکان خریدتے ہیں اس میں سود، دھندے کرتے ہیں اس میں سود، آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں اس میں سود، ہر چیز کے اندر سود۔ ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو خود ان کی اولاد، ان کی بیویاں، ان کے والدین ہلاک کریں گے۔ صحابہ بڑے چونک گئے کہ ایسا تو کیسا معاملہ کہ آدمی کو ہلاک خود اس کی اولاد کرے گی، آدمی کو ہلاک اس کے والدین کریں گے، آدمی کو ہلاک اس کی بیوی کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ایسا ہوگا، وہ سب لوگ مل کر مرد کو فقر کی آر دلائیں گے۔ تو کتنا غریب ہے، کچھ کماتا ہی نہیں، کچھ محنت ہی نہیں کرتا، دیکھو فلاں آدمی کہاں کہاں گھومتا ہے، فلاں آدمی کیا کیا کھاتا ہے، اس کی دعوتیں تو دیکھو کتنی اونچی دعوتیں ہوتی ہیں، کتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے، ہمارے پاس تو سونے کے 2 کنگن بھی نہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ مل کر مرد کو فقر کی آڑ دلائیں گے کہ تو کتنا فقیر، اور پھر مرد پر ایک ایسا بوجھ ڈالیں گے جس کے اٹھانے کی طاقت اس کے اندر نہیں۔ وہ دن رات محنت کرتا ہوگا، محنت کر کے کماتا ہوگا لیکن کم کماتا ہے، اب وہ سوچے گا میں کہاں سے پیسے لاؤں، حرام کاری میں گھسے گا، وہ جوئے کے اندر گھسے گا، سٹہ میں گھسے گا، حرام کام کرے گا اور پھر کچھ کمائے لے آئے گا۔ حضور نے کہا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے۔ وہ قرضے لے گا اور قرضے لے کر اپنی ناجائز خواہشات پوری کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے، ہم قرضے سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان کو معلوم تھا کہ ان کی وفات ہونے والی ہے جنگ جمل میں، لیکن وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو تاکید کرتے ہیں کہ میں شہید تو ہو جاؤں گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ شہید اگرچہ میں ہو جاؤں لیکن اگر حقوق العباد کے اندر میں نے کوتاہی کی ہے نا تو اللہ اس کا حساب مجھ سے لے گا۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ تو اپنے بیٹے کو تاکید کے ساتھ یہ کہہ دی تھی یہ بات کہ اے عبداللہ، جب میں وفات پا جاؤں نا تو میرا جو سامان ہے اس کو بیچ کر سب سے پہلے میرا قرضہ ادا کرنا، تاکہ اللہ کے یہاں پر میرا حساب آسانی سے ہو سکے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میرے اپنے بھائی بہنوں کو 4 سال تک میراث نہیں دی، 4 سال تک میں نے ان کو میراث سے روکا کہ میں حج کروں گا، ہر سال لوگوں کے سامنے اعلان کروں گا کہ کوئی ہے ایسا جس کا قرض میرے باپ پر باقی ہے کہ میں اس کا قرض ادا کروں۔ وہ قرضے سے فارغ کر کے 4 سال بعد انہوں نے بھائی بہنوں کو میراث دی تھی۔ تاکید 18 بھائی بہن تھے ان کے۔ عمیر ابن وہب ایک ایسا بدماش آدمی تھا کہ اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ پھر بعد میں ان کو ہدایت مل گئی تھی، لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا میں اس سے قتل نہیں کر سکتا، میں قتل کرنے سے اس لیے معذور ہوں کیونکہ مجھ پر قرضہ ہے، قرضہ اس لیے میں قتل نہیں کر سکتا۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا تیرا قرضہ میں ادا کر دوں گا، جا تو قتل کرنے جا۔ پھر ایک لمبا واقعہ، وہ قتل کرنے کے لیے گئے لیکن ایمان کی دولت حاصل کر کے آئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آدمی پہلے میں اس کو اس نگاہ سے دیکھتا تھا کہ خنزیر سے بھی بدتر، لیکن پھر خود میرے سگے بھائی سے زیادہ اس سے محبت ہونے لگی اسلام لانے کے بعد۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آدمی جب گمراہ تھا تو کتنا بدماش تھا، لیکن قرضے کو ادا کرنے کی فکر۔ اور ہم لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن قرضہ ادا کرنے کی فکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے۔